اب لیڈر صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بھائی کہاں ہیں. ان بیچاروں کو خود کچھ نہیں پتہ، وہ خود پہلی مرتبہ حج پر آئے، انہیں نہیں پتہ کہ کہاں ہے شوہر کہاں نہیں ہے. اچھا بھائی ان کو بھی نہیں پتہ. ادھر ہمارے روم کی جو خواتین تھیں وہ اپنا عمرہ کمپلیٹ کر کے آ گئیں. وہ آ گئیں، انہوں نے سنا کہ اب تک شوہر نہیں آئے. اپنے اپنے شوہر حضرات سے پوچھا بھائی کہاں ہیں ان کے ہسبینڈ کہاں گئے، ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں. انہوں نے پوچھ پاچھ مچائی. اب میرا رو رو کر حشر اور چیخ چیخ کر بھی حشر، اور ساس کا شرمندہ ہو کر حشر اور رو رو کر حشر. اب کیا کریں، انتظار کر سکتے ہیں بس. مغرب ہو گئی، شوہر صاحب نہیں آئے. عشاء ہو گئی، شوہر صاحب نہیں آئے. اب ایک دن پورا گزر گیا ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا، لیکن یہ نہیں پہنچے. یہاں تک کہ دوسرے دن کی فجر ہو گئی، یہ نہیں پہنچے. ظہر ہو گئی، یہ نہیں پہنچے. عصر ہو گئی، یہ نہیں پہنچے. مغرب کے بعد یہ پہنچے. شکر الحمدللہ. جو رونا دھونا مچا وہ تو ایک دیگر ہے. ساس بھی روئیں سو روئیں، میں بھی روں سو روں. ان کی حالت بہت خراب. اب ان کا کہنا یہ کہ بھائی میں تو نکلنے کی کوشش کرتا تھا حرم سے، مجھے راستہ نہیں ملتا تھا، اور بس کسی طرح سے یہ 2-3 دن میں نے اس طرح سے گزار لیا. اچھا بھائی ٹھیک ہو گیا. جب یہ پہنچ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب ہم عمرہ کرنے جائیں گے. اس سے پہلے ہی ساس صاحبہ کو مائنر ہارٹ اٹیک آ گیا. ان کو لے کر ہاسپٹل بھاگے. جو ہوٹل کے قریب ڈسپینسری تھی وہاں لے کر گئے. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا کیس نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل لے جائیں. کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل پہنچے. انہوں نے کہا مائنر ہارٹ اٹیک ہے، ان کو ایڈمٹ کرنا ہوگا. ساس کو ایڈمٹ کر لیا. شوہر کی بری حالت، خود ہماری بری حالت. 3 دن سے تو شوہر کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ یہ کہ اب ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. چلو جی 2 دن بعد وہاں سے چھٹی ہوئی. وہاں سے پھر ہوٹل پہنچے. اب ساس نے کہا بھائی اب تم جا کے عمرہ کر کے آؤ، تم دونوں چلے جاؤ. اب ہم ہوٹل کی جو روم میٹ